باجزید مستامی علیہ الرحمہ، میں نے پڑھا ہے کہ حضرت نے ساری رات قیام فرمایا کرتے تھے. رات پوے تے بے دردان او نیند پیاری آوے تے درد مندان یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے. حضرت جی دعا کیا کرو اللہ میں بھی جاگنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا کام دعا کرنا ہے، باقی حضرت جی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. پھر جگاتے ہیں حضرت جی. محمد حضرت باجزید کے لیے لکھا ہے کہ آپ ساری رات قیام فرمایا کرتے تھے. ایک رات کیا ہوا، ساتھ والے گھر سے نا بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی. اللہ حضرت ان کے خشوع خضوع اتنے مضبوط تھے کہ میں کہتا ہوں لاکھ بچے بھی مل کے روئیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا حضرت. لیکن دل اس لیے گھبرا رہا تھا کہ بچہ رو کیوں رہا ہے، کیا وجہ ہے. لیکن بڑے محتاط لوگ تھے حضرت. وہ رات کو آپ نہیں گئے، صبح نماز فجر پڑھ کے جب مستعام والے اٹھ گئے گہما گہمی ہوئی، آپ نے جا کے دروازے پہ دستک دی تو وہ ایک عورت نکلی. آپ نے پوچھا تیرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی میرے خاوند تجارت کی غرض سے بڑی دور گئے ہوئے، جو وقت دے کے گئے تھے وہ واپس نہیں آ سکے. آپ فرماتے میں نے پوچھا ساری رات تیرے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی رہی، کیا وجہ ہوئی؟ وہ کہنے لگی میرے خاوند آ نہیں سکے اور ان کی غیر موجودگی میں میرے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور جو وہ خرچہ دے کے گئے تھے نا وہ ختم ہو گیا، اور اب حال یہ ہے کہ رات کو دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. ساری رات بچہ اندھیرے کی وجہ سے روتا رہا ہے. یہ تھے وہ لوگ حضرت جی جو سجاتے بھی تھے جو سجتے بھی تھے حضرت. آپ اسی ٹائم بازار گئے، جو ضرورت کی اشیاء تھی سب خرید کر لا کے دی. فرمایا میں بھی خیال رکھوں گا لیکن تجھے ضرورت پڑے نا تو نے بھی بلا جھجک مجھے پیغام بھیجنا ہے، میں پورا دھیان رکھوں گا. وقت گزر گیا، خامن واپس آ گیا. اس نے آ کے پہلا سوال یہ کیا پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا بس ایک رات ہوئی تھی پھر نہیں ہوئی. اس نے کہا ایک رات کیوں ہوئی پھر کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا اس دن یہ کیفیت تھی کہ دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. بچہ ساری رات اندھیرے کی وجہ سے روتا رہا، لیکن اگلے دن آ کر حضرت باجزید نے دروازے پہ دستک دی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی تکلیف نہیں ہونے دی. آیا وہ کہتا چلو پھر میں ذرا شکریہ ادا کر رہا ہوں. حضرت کے پاس آیا شکریہ ادا کرنے. حضرت شکریہ، آپ نے میری غیر موجودگی میں میرے بچوں کا میرے گھر کا بڑا دھیان رکھا. آپ آگے سے رو پڑے. آپ نے فرمایا یار شکریہ چھوڑ، میں نے یہ سب کو شکریہ کے لیے نہیں کیا تھا، بس تو ایک کام کر، وہ جو ایک رات بچہ رویا تھا نا اس کے لیے تو مجھے معاف کر دے. وہ حیران ہو گیا، حضرت جی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں تو شکریہ کو چھوڑ، وہ جو ایک رات بچہ رویا تھا نا تو اس کے لیے مجھے معاف کر. بتا معاف کر دیا؟ وہ بھی رو پڑا، حضرت جی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بات یہی ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، انہوں نے صحابہ سے سنا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کے لیے اتنی تلقین فرمایا کرتے تھے ہمیں گما ہو گیا تھا کہ حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کرتے. میں نفل پڑھتا رہا اور ساری رات تیرا بچہ روتا رہا، تو پہلے مجھے بتا تو نے معاف کر دیا. وہ آگے سے رو کے عرض کرتا ہے حضور معافی کو آپ بھی چھوڑیں اور پہلے اس طرح کریں کہ کلمہ پڑھا کے مجھے بھی اپنے دین میں شامل کر لیں. سجے بھی اور سجائیں بھی، سجائیں بھی اور سجے بھی، کیونکہ ہم سجا رہے ہیں، ہم سج نہیں رہے. یہ یاد رکھیے گا حضرت حضور نبی علیہ السلام کی جو خوشی ہے وہ سجانے میں بھی ہے اور وہ سجنے میں بھی ہے. اور اب سج کے تو دیکھیں حضرت جی، پھر دیکھیں تو صحیح کیا کرم ہوتا ہے، کیا فضل ہوتا ہے حضرت. صرف کمی یہی ہے حضرت کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ہے. راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے مندل ہی نہیں.